بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حکیم مظہر اکبر دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک زبردست پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے چہرے سے متعلق۔ چہرے پر کیل، مہاسے، دانے، چھائیاں، ان کی کیا وجوہات ہیں اور ان کا کیسے علاج کیا جائے، تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ناظرین، چہرہ جسم کا سب سے نمایاں حصہ ہوتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ سفید، روشن، چمکتا ہوا اور زبردست نظر آئے، جبکہ اگر چہرے پر کسی قسم کے کوئی داغ، دھبے یا چھائیاں وغیرہ نمودار ہوں تو وہ بہت بدنما نظر آتا ہے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام اسی حوالے سے ہے کہ چہرے پر چھائیاں پڑنے کی کیا وجوہات ہیں اور ان کا کس طرح سے آسان اور دیسی نسخوں سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارے جسم میں ایک مادہ ہوتا ہے جسے میلانن کہا جاتا ہے، اور یہ مادہ ہمارے جلد کی رنگت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور میلانن کی زیادتی کی وجہ سے ہی جسم پر چھائیاں پڑتی ہیں، جبکہ اس کی زیادتی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ اندرونی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جبکہ بیرونی عوامل بھی اس میں شامل ہیں، جیسے ہماری آب و ہوا، گرد و غبار، سورج کی روشنی وغیرہ۔ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے میلانن کا اخراج زیادہ ہوتا ہے۔ جب سورج کی روشنی ڈائریکٹ ہمارے چہرے پر پڑتی ہے تو یہ ہماری جلد کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے چہرے پر چھائیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی وجوہات ہیں اس میں ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے بھی چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں، جبکہ نوجوانوں میں اکثر خون کی خرابی کی وجہ سے داغ، دھبے اور چھائیاں پڑ جاتی ہیں، چہرے پر دانے نکل آتے ہیں، جبکہ اگر ان کو چھیلا جائے تو یہ مستقل داغ بن جاتے ہیں۔ جبکہ عمر بڑھنے کے ساتھ نئی جلد آنے کا عمل جب سست ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی چہرے پر چھائیاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جگر میں خرابی کی وجہ سے بھی، جگر میں گرمی، جگر کا بڑھ جانا اور دیگر عوامل کی وجہ سے بھی ہمارے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر خون میں فاسد مادے زیادہ ہوں، خون کی خرابی کی وجہ سے بھی چہرے پر کیل، مہاسے، دانے اور چھائیاں پڑ سکتی ہیں، جبکہ خون کی کمی اور وٹامن سی اور ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ہمارے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ ذہنی دباؤ بھی ہے۔ ذہنی سٹریس کی وجہ سے بھی چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں، جبکہ اکثر اوقات کئی خواتین دوران حمل چہرے پر چھائیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن وہ وقتی طور پر ہوتی ہیں جو بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ تو تھی چھائیاں پڑنے کی وجوہات۔ ہم اب آپ کو اس کے علاج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو علاج بھی وجوہات کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر خون میں خرابی یا فاسد مادوں کی وجہ سے چہرے پر کیل، مہاسے یا چھائیاں پڑ جائیں تو اس کے لیے آپ کو چند نسخے بتاتے ہیں جن کے استعمال سے آپ مستقل ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، چہرے کے کیل، مہاسے اور چھائیوں کے لیے اجمل دواخانہ نے بہت ہی کامیاب اور آزمودہ نسخے تیار کیے ہیں جن کا بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ تو آج ہم آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان کا استعمال اگر آپ کریں تو چند ہفتوں میں آپ کو بہترین نتائج ملیں گے۔ تو خون کی خرابی کی وجہ سے اگر جو چھائیاں پڑتی ہیں تو اس کے لیے اجمل دواخانہ کا ارگ شاہترہ، اس کے ساتھ کچھ مصفی مرکب اور مصفی سیرپ، 2 چمچ مصفی سیرپ کے، اس کے ساتھ 2 گولیاں اور آدھا کپ ارگ، یہ صبح اور شام 2 ٹائم 1 ماہ مسلسل استعمال کرنے سے آپ کو چہرے پر زبردست اور نمایاں فرق نظر آئے گا اور آپ کا چہرہ صاف، شفاف اور روشن نظر آئے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دوائیاں کھانے کے ساتھ ساتھ لگانے کے لیے بھی آپ کو آخر میں چند آزمودہ نسخے بتاؤں گا، تو اس ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں۔ اس کے علاوہ اگر جگر کی خرابی کی وجہ سے ہو
جگر میں گرمی ہو، جگر کا بڑھ جانا اور دوسرے امراض۔ اس کے لیے اجمل دواخانہ کا اکسیر جگر سیرپ، معجون دبید الورد اور قرص افسن 3 یہ صبح اور شام 2 ٹائم آپ استعمال کریں تو اس سے اچھا خاصا اور زبردست فرق آپ کو نظر آئے گا۔ مگر ان ادویات کا استعمال معالج کے مشورے کے بغیر نہ کریں تو بہتر ہے، اور حکیم صاحب سے مشورہ کریں اور دواخانہ حکیم اجمل خان سے رابطہ کریں۔ جبکہ عمر بڑھنے کی وجہ سے اگر چھائیاں چہرے پر پڑتی ہوں اور ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے ہوں یا سورج کی شعاؤں کی وجہ سے جلد متاثر ہو تو اس کے لیے ہم آپ کو چند آزمودہ نسخے بتاتے ہیں جن کا استعمال کرنے سے آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اب آپ کو میں کچھ دیسی نسخہ جات بتاتا ہوں جو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے، تو نسخہ نوٹ فرمائیں۔ کنو کا چھلکے کا پاؤڈر 1 چمچ، جبکہ 1 عدد انڈے کی سفیدی، اس میں لیموں کا رس چند قطرے اور سندل کا پاؤڈر آدھا چمچ شامل کر کے اس میں ایلو ویرا کا 1 چمچ شامل کریں اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں۔ یہ پیسٹ آپ پورے چہرے پر لگا دیں اور 15 منٹ یہ لگا رہے، اس کے بعد آپ چہرہ صاف کر دیں۔ چہرہ صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر اجمل دواخانہ کا عرق گلاب کا سپرے کریں اور یہ عمل ہفتے میں 2 بار کم از کم کریں۔ ناظرین، یہ تمام چیزیں آپ کو بازار سے آسانی سے دستیاب ہوں گی، پنسار کی دکان سے، اور اجمل ہربس میں بھی یہ آپ کو دستیاب ہے۔ ناظرین، اب دوسرا نسخہ نوٹ فرمائیں۔ اس میں عرق گلاب 2 چمچ، ہلدی 1 چٹکی، 1 چمچ بیسن، لیموں کا چھلکا اس کا پاؤڈر بنا لیں وہ 1 چمچ، اور ایلو ویرا 2 چمچ، اس کا اچھی طرح پیسٹ بنا کر پورے چہرے پر لگا دیں اور یہ کم از کم آدھا گھنٹہ لگا رہے، اس کے بعد چہرہ صاف کر کے عرق گلاب کا سپرے کر دیں۔ یہ بھی ہفتے میں کم از کم 1 بار استعمال کریں اور 2 ماہ متواتر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے آپ کے چہرے کی جلد نرم، ملائم، صاف ستھری اور بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اجمل دواخانہ کا تیار کردہ اپٹن اروسا، اس کا بھی رزلٹ اور نتائج بہترین ہے، اس کو آپ ضرور آزمائیں۔ تو ناظرین، اروسا کا استعمال تو ہمارے تجربے میں بھی شامل ہے اور اس کا بہترین رزلٹ آیا، اور جس نے بھی استعمال کیا لوگوں نے فیڈ بیک بہت اچھا اس کا دیا، تو آپ یہ پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کریں۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اجمل دواخانہ کی جو میڈیسن ہے یہ آپ کو ویب سائٹ پر رابطے سے بھی آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو غذا کے متعلق بھی بتاتے چلیں کہ تیز مرچ مسالہ کم سے کم استعمال کریں، خاص کر فاسٹ فوڈ کا استعمال یہ بہت نقصان کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم کریں اور چکن کا استعمال بھی کم سے کم کیا کریں۔ اس کے علاوہ چکنائی والی چیزوں کا استعمال کم اور مناسب کریں، جبکہ غذا میں دودھ کا استعمال یقینی بنائیں، کیونکہ دودھ ایک متوازن غذا ہے، اس میں آئرن، وٹامن سی اور ڈی موجود ہے، جو کہ چہرے اور جلد اور پورے جسم کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ تو دودھ کا استعمال اپنی غذا کا لازمی حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ موسمی کا جوس، گاجروں کا جوس اور مالٹا اور کنو، ان کا استعمال موسم کے حساب سے لازمی کیا کریں، کیونکہ یہ ہماری جلد کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کریں، جبکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا دواخانہ حکیم اجمل خان سے رابطہ کریں۔ اور ناظرین، جو نسخہ جات میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ پیور ہربل ہیں، ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، آپ پورے اعتماد سے ان کو استعمال کریں۔ حاضر ہوں گے دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔